الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بثلاث وانہاکم بثلاث۔ حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمرکم بثلاث وانہاکم بثلاث، میں تمہیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور تین چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ فرمانے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، اصحاب صفہ میں شامل تھے، بہت بلند مقام کے صحابی ہیں۔ تو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تین باتوں سے ہی روکتا ہوں۔ تو حکم کن باتوں کا دیتا ہوں؟ آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی بات، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو۔ تعبدوا اللہ، یہ ہے بندگی کے معنی میں۔ بندگی کا مطلب ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع گزارنی ہے، اسے بندگی کہا جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ اکثر یہ آیت سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کس لیے کی؟ تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہمارے احکامات کے تابع بسر کریں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے تابع گزر جائے، اسے بندگی کہتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو ایک مومن کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے تابع گزر جائے، اسے عبادت کہتے ہیں، اسے بندگی کہتے ہیں۔ ہم عبادت کا مفہوم لیتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بس عبادت کا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ روزہ رکھ لیا تو عبادت کا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کلاک کے مطابق دیکھ لو، کوئی ایسا کام تو سرزد نہیں ہو رہا جو قرآن کے منافی ہو، جسے اللہ نے روکا ہو اور میرے سے وہ سرزد ہو رہا ہو۔ اپنے معاش کی طرف توجہ دو کہ رزق کما رہے ہو تو کیا رزق حلال ہے، کیونکہ تمام اعمال کو تولا جائے گا آپ کے رزق حلال کے بعد۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے زمانوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دھاڑو دھار زارو زار رو رہا ہوگا، اس کا لباس اٹا ہوا ہوگا، سر میں ریت ہوگی، مگر دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ اس کے پیٹ میں حرام رزق ہوگا، وہ اتنا سفر کر کے آیا، بال اس کے ریت سے اٹے ہوئے، لباس گرد آلود ہے، زارو زار رو رہا ہے، پکڑا ہوا کیا ہے؟ غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ پیٹ میں رزق حرام ہے۔ تو معاش پہ اپنے توجہ دو میرے بھائیو۔ ہر بھائی جو یہاں بیٹھا ہے وہ جا کے پہلے اپنے معاش کو دیکھے، کہیں اس میں کوئی حرام کا نوالا تو میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہا یا خود تو نہیں کھا رہا، اس میں کہیں سود کا عنصر تو شامل نہیں ہے، کہیں ناجائز منافع خوری تو شامل نہیں ہے، کہیں کوئی
سب سٹینڈرڈ چیز، کوئی چیز ایسی جو مطلوبہ معیار کو پوری نہیں اترتی وہ تو نہیں بیچ رہا، کوئی خامی والی چیز تو نہیں بیچ رہا، بتائے بغیر گاہک کو کوئی خامی والی چیز تو نہیں دے رہا۔ اس دنیا کا نقصان برداشت کر لینا میرے بھائیوں۔ آج کل جیلی کرنسی بہت چل رہی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو جیلی نوٹ دے جائے تو خدا را آگے نہ دینا، اپنی آخرت کا سودا نہ کرنا اس نوٹ کے لیے، اپنی آخرت کا سودا نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے انسان کی، کہ اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے تمام چیزوں میں اگر کہیں بھی کوئی آپ نے شریک ٹھہرا دیا، خالی شرک بتوں کی پوجا نہ سمجھنا، آپ کی نظر کسی بھی کام کے لیے، وہ آپ کا جسمانی، مالی، مادی، روحانی کوئی بھی کام تھا، اگر غیر اللہ کی طرف چلی گئی تو شرک میں شامل ہو جاؤ گے، شرک کی حدود کو ٹچ کر جاؤ گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی کام ہے کسی سے، اسے ایک دفعہ کہو، دوسری دفعہ یاد دہانی کرا دو کہ شاید بھول گیا ہو، اور اگر تیسری دفعہ پھر جا کر اس کی منت سماجت کی تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے نظر ہٹ گئی اور غیر اللہ کی طرف نظر چلی گئی۔ اس غیر اللہ کی طرف نظر کا جانا شرک کے قریب لے جائے گا، اور حضور محمد مصطفیٰ تو کہہ ہی یہی رہے ہیں کہ ولا تشرکو، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی بھی چیز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے لقمان کو، حضرت لقمان کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ لقمان پوری ہے، کہ میں نے اپنے بندے لقمان کو دانائی دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، دانائی دی۔ کس لیے دانائی دی؟ حکمت کس لیے دی؟ انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کر۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرا شکر ادا کر۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے ہوتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر، ہاں یہ کہہ دیا، لیکن دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دل سے اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اور ایک شکر بالجوارح ہے۔ شکر کی 3 اقسام ہیں، آج سن لو۔ ایک شکر باللسان ہے ڈاکٹر صاحب، ایک شکر بالقلب ہے، اور ایک شکر بالجوارح۔ شکر کی بھی 3 اقسام ہیں۔ مثال سے سمجھ لو، کسی شخص نے کھانا بنایا اور آپ کو گھر لا کے دے دیا، تو آپ نے زبان سے اس کا شکریہ ادا کر دیا کہ اے اللہ کے بندے تو میرے لیے کھانا لایا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آپ نے زبان سے شکریہ ادا کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ شکر باللسان ہو گیا۔ اور آپ نے دل میں اس بندے کے لیے نیک جذبات محسوس کیے کہ یہ بندہ میرے لیے، اللہ کا بندہ کھانا لایا ہے، تو یہ شکر بالقلب ہو گیا۔ لیکن آپ نے کھانا کھایا نہیں، بلکہ اس کھانے کو پورے کا پورا جا کے باہر گرا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شخص جو آپ کے لیے کھانا لایا وہ کیا اس بات پر خوش ہوگا؟ کھانا میں کس مقصد کے لیے تھا؟ کھانا کھانے کے لیے تھا، پیٹ بھرنے کے لیے تھا۔ آپ نے وہ کھانا باہر کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا، تو کیا وہ شخص جو آپ کے لیے کھانا لایا وہ خوش ہوگا؟ کھانے کا حق کیا تھا؟ کھانے کا حق یہ تھا کہ آپ پورا کھانا تناول فرماتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، تو پھر اس کا کھانا کھانا یہ شکر بالجوارح ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر بھی 3 قسم کا ہے، کہ ایک زبان سے شکر ادا کرو، ایک دل میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ پہلے اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنی روح آپ میں پھونکی، پھر آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا، پھر آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے دل میں شکر آپ نے محسوس کیا۔ تو شکر بالجوارح کیا ہوا
کہ آپ کے تمام اعمال 24 گھنٹے کی زندگی اگر اللہ کے احکامات کے تابع ہوگی تو یہ شکر بالجوارے ہوگا. اور اگر آپ خالی زبان سے کہتے رہے یا اللہ تیرا شکر, لیکن باہر جا کر تمام وہ اعمال کرتے رہے جن کا اللہ نے اس قرآن میں منع کر دیا, جھوٹ بھی بولتے رہے, غیبت بھی کرتے رہے. غیبت تو بہت عام ہے نا, جب 4 لوگ ہم مل بیٹھتے ہیں تو پھر اور لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ غیبت ہوتی ہے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا وہ بات اس شخص میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے؟ کہا تبھی تو غیبت ہے, اگر اس شخص میں وہ بات موجود نہیں تو بہتان ہو جائے گا. تو ہم جب 4 لوگ مل بیٹھتے ہیں تو 5ویں کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ غیبت ہو جاتی ہے. تو وہ شخص اللہ کا شکر زبان سے بھی کر رہا ہے, اعمال دل سے بھی محسوس کر رہا ہے, لیکن باہر جا کر جھوٹ بھی بولتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, رزق حلال بھی نہیں کھاتا. اس میں بھی آپ کا نفس آپ کو خود بتا دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. نفس لوامہ, ایک نفس لوامہ بھی ہے آپ کے اندر جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا آپ صحیح کام کر رہے ہو یا غلط کام کر رہے ہو. معاش بھی آپ کا ٹھیک نہیں, سود کا کام بھی کر رہے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں بھی مبتلا ہو, غرض اور تمام منکرات, بہت لمبی لسٹ ہے. اس میں اگر آپ ملوث ہو اور شکر کر رہے ہو زبان سے اور دل سے تو یہ شکر نہیں مانا جائے گا. آپ کا 3 درجوں, شکر کے 3 درجے ہیں, باللسان, بالقلب, بالجوارح. اگر تینوں درجے شکر کے ہوں گے تو پھر شکر ہوگا. تو حضرت لقمان کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اس نیک بندے کو دانائی دی, حکمت دی کہ میرا شکر ادا کرے. اور وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے, اپنے جی کے لیے کرتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو, اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا, وَهُوَ يَعِظُهُ, وہ اسے نصیحت کر رہا تھا, یا بنیّ, اے میرے بیٹے, لا تشرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو, ان الشرک لظلم عظیم, یہ بہت عظیم ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کی جو بنتی ہے جگہ, اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے. اگر اللہ کے درجے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی کی تو آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ ظالم بن جائیں گے, آپ نے ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک کی بہت سی اقسام ہیں, اس پر علماء کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تفصیلی لیکچرز موجود ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کبھی وقت ملے تو حقیقت و اقسام شرک کو سن لینا, تاکہ زندگی میں اپنے یہ کمی نہ رہ جائے کہ یار کاش میں شرک کی ان اقسام کو جان لیتا تو زندگی میں شرک سے پاک ہو جاتا. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سن لینا, حقیقت و اقسام شرک. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ, ان کے بہت بڑے لیکچرز ہیں, کتابیں ہیں, تو ضرور پڑھ لینا, ضرور سن لینا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اسے آج ہم سب مل کر تھام لیں تو پھر کیا ہمارے سیکٹس کیا رہ جائیں گے, جسے آج ہم فرقہ واریت کہتے ہیں کہ میں فلاں فرقے کا, میں فلاں فرقے کا. جب سارے اس قرآن کو مل کر تھام لیں گے پھر کون سی فرقہ واریت رہ جائے گی؟ پھر کوئی فرقہ واریت نہیں رہ جائے گی. کیا صحابہ میں بھی کوئی فرقہ تھا؟ تو اللہ کے نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو, اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو.
اور تیسرا کیا کہا؟ وَتُسْمِعُوا وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم سنو اور اطاعت کرو اس امیر کی جسے اللہ نے تمہارے اوپر والی بنا دیا ہو. اس والی کی بات سنو اور اطاعت کرو جسے اللہ نے تمہارے اوپر امیر بنا دیا ہو. دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ نے جسے تم پر امیر بنا دیا ہو اس کی بات سنو بھی صحیح اور اطاعت بھی کرو. میں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنا دی تھی، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. یہ میں نے آپ کو سنا دی تھی، آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ تین باتیں، تو ان تین باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور روکا کن تین باتوں سے؟ وانہاکم عن قیل وقال وکثرت بالسوال وعزاءۃ المال. میں تمہیں روکتا ہوں قیل کال سے، سوال کرنے کی کثرت سے اور مال کے ضائع کرنے سے. ان تین باتوں کو بہت اہم سمجھنا. قیل کال اور کثرت سوال کیا ہے؟ جب آپ پر حق مبہرن ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا، تو آپ کی طبیعت آمادہ نہیں تھی ابھی اس حق کو قبول کرنے کے لیے. کیونکہ جب حق قبول کرنا پڑ جائے، جب حق قبول کرنا پڑ جائے تو پھر تمام منکرات چھوڑنے پڑیں گے. پھر سود بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر زنا سے بھی دور رہنا پڑے گا. اللہ کی تمام حدود اس کی پابندی کرنی پڑے گی. یتیم کا مال نہیں کھائیں گے، بیواؤں کے حقوق ادا کریں گے. جن عورتوں کو طلاق دی وہ پورا اس کے اللہ کے قرآن کی حدود کے مطابق چلیں گے. تو جب یہ کرنا پڑے گا تو پھر جو لوگ اس پہ آمادگی اختیار نہیں کرتے تو وہ کیل کال سے کام لیتے ہیں، وہ میم میخ نکالتے ہیں، وہ بال کی کھال اتارتے ہیں تاکہ بحث میں الجھ جائیں اور اس بحث میں الجھ کر اصل کام سے دور ہو جائیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قیلن وقالن وکثرت بالسوال، سوالوں کی کثرت سے بھی روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے، مجرموں کے بارے. عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم پوچھا جائے گا کہ تم آگ میں کیوں گئے. یہ سورت مدثر میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عن المجرمین، مجرموں کے بارے، ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم آگ میں کیوں گئے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور یہ بات بڑی اہم ہے، سن لو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثے میں الجھے رہتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث مباحثے کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثے کرتے رہتے تھے، عمل سے دور رہتے تھے. جان چھٹی رہے، عمل کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. بحث میں اتنا الجھا دو تاکہ عمل کی نوبت ہی نہ آئے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کا، یوم الدین کا انکار کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہم پر آ پہنچی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو آج کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. سورت مدثر کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرما رہی ہے. یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے نا یہ مبارک قرآن، اور اترا کہاں ہے؟ آپ کے قلب مبارک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسری بات کیا ہے؟ اضاعت المال، اور مال کو ضائع نہ کرو. مال کو ضائع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ مال کو اسراف اور تبذیر پر ضائع کر دیں گے. اسراف کیا ہے؟ ضرورت کچھ تھی، خرچ اس سے کہیں آگے کر دیا، یہ اسراف ہے. اور تبذیر کیا ہے؟ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے خرچ کر دیا آپ نے مال، بڑی بڑی دعوتیں کر دی، بڑے بڑے اجتماع اکٹھے کر دیے، مال کا اسراف کر دیا، تبذیر کر دی، دنیا نے واہ واہ کر دی کہ بہت امیر ہے. اور حق کو قائم کرنے کے لیے جو مال چاہیے تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو مال کی ضرورت تھی، وہ مال اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مال کو خرچ، اضاعت المال کو ضائع ہونے سے بچاؤ.
اسے اس جگہ خرچ کرو جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے. اللہ نے مال خرچ کرنے کے لیے بتا دیں، تمام مدات بتا دیں. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. سورۃ مزمل. قرض حسنہ کیا ہے اللہ کو؟ کہ اللہ کے دین کو قائم کرو. اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جس مال کی ضرورت ہے وہ مال لگاؤ. یہ اللہ کو قرض حسنہ ہے. اور کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال محبت کے باوجود، بار بار آپ کو سناتا ہوں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہاں خرچ کرو مال. اور اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کیا بتائی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. سورۃ الفرقان کہتی ہے کہ اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ بین اس کے رہتے ہیں. میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو حدیث پاک ضرور سمجھ آ گئی ہوگی. تو 3 باتوں سے بچ جانا، اور 3 باتیں جن کا حکم دیا وہ ضرور کرنا. یہاں سے عہد کر کے جایا کرو، ہر دفعہ یہاں سے عہد کر کے جایا کرو کہ جو بات سنی ہے اس پہ اطاعت کریں گے. سورۃ نمل کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت پر ایمان نہیں لائے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ہم نے ان کے اعمال کو دنیا میں ان کے لیے مزین کر دیا. مطلب وہ جو برے اعمال میں ملوث تھے، ہم نے انہی برے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا دیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اچھا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو اچھا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ کی پکڑ آنے والی ہے پھر اس کے بعد، اور جب پکڑ آئے گی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال دنیا میں ان کے لیے مزین کر دیے. فہم یعمہون، تو پس اب وہ ہیں اندھے دل کے. یہ عین میم ہا کا مادہ جہاں آتا ہے تو اس کا تعلق بصیرت باطنی سے ہے. عین میم یہ کا مادہ جہاں آتا ہے اس کا تعلق بصارت ظاہری سے ہے. تو یہ عین میم ہے کا مادہ ہے، اس ہا کا مادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں. نظر تو آ رہا ہے، دل میں سمجھ نہیں آ رہی بات. انہیں دل کے اندھے کہا جاتا ہے. یعمہون، وہ دل سے اندھے ہو چکے ہیں. سورۃ الحج میں اللہ نے بیان کیا ہے فَإِنَّهَا لَا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں اور انہیں دل کا اندھا بنا دیا ہے. پس وہ اب دل کے اندھے ہو چکے ہیں. یعمہون، دل پر غلاف آ گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب پانی گرتا ہے. بتایا تھا نا میں نے آپ کو، یہ حدیث پاک سنائی تھی. یاد کیا کرو میرے بھائیو، ہر چیز یاد رکھا کرو. تو صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ ما جلا ہوا، اس زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت میں نے کیا کہا تھا؟ تلا یتلو، پیچھے چلو، ایک ایک آیت کی پیروی کرو، یہ ہے تلاوت. ایک ایک آیت کی پیروی کرو، یہ تلاوت ہے. تلاوت کا حق یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے. یہ برا عذاب کہاں ہے؟ یہ دنیا میں ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ بتا رہے ہیں وہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں تو وہ ہوں گے اخسرون. افضل التفضیل کا صیغہ ہے اخسرون، مبالغہ آ رہی ہے. بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا، دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا.
اور آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کو دیا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے، دانا ہے، علیم ہے، سب کچھ جاننے والی ہے، سب کچھ جاننے والی ہے. وقت ہو چکا، ابھی بات شروع ہوتی ہے تو وقت لگتا ہے پر لگا کر اڑ جاتا ہے. وقت مختصر ہوتا ہے. درخواست آپ سے پھر بار بار کی جاتی ہے اور گزشتہ 1.5 سال سے کی جا رہی ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں. جب میں آتا ہوں تو چند چہرے یہاں نظر آتے ہیں، 5-6 لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے. میری کمی ہے، میرے اندر ہی کوئی کمی ہے. میں اپنی اس کمی کا اقرار کرتا ہوں. میرے اندر ہی کچھ کمی ہے جو شاید آپ نہیں آتے، میری ہی کچھ کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.